بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب صدق اللہ۔ قرآن پاک اس میں اللہ نے کچھ ایسے دشمنوں سے بچنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو تمہارے بہت سارے دشمن ہیں، ایک تو مشہور دشمن ہے ہی جس کا نام سبھی جانتے ہیں، یعنی شیطان۔ کچھ انسان کے دشمن ہوتے ہیں، اور ایک سب سے بڑا دشمن انسان کا وہ ہے جو اس کے اندر بیٹھا ہے، اسے کہتے ہیں نفس۔ یہ نفس اور شیطان یہ تو چھپے دشمن ہیں، انسان کو ان کی صورت نظر نہیں آتی، اور چونکہ یہ اپنی صورت بدلنا بھی جانتے ہیں، یہ کبھی دوست بن کے آتے ہیں تو کبھی بہت زیادہ محبوب بن کے آتے ہیں، اس لیے ان کے خطرے بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان کا اتنا بڑا خطرہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے کیوں نہیں حکم دیا جاتا کہ تم ان سے پناہ مانگو؟ لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے دشمن کہاں سے ہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے، فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ آتا ہی روتا ہے۔ یہ رو کیوں رہا ہے؟ انسان تو کان لگاتا ہے، دیکھیں بچے کے رونے کی آواز بھی آئی یا نہیں آئی۔ ہم تو اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رونے کی آواز آئی تو ہاں بچہ زندہ ہے، اور اگر رونے کی آواز نہ آئی تو پھر بچہ زندہ نہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو یہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد رو رہا ہے یہ ویسے ہی نہیں رو رہا، پیدا ہوتے ہی انسان کے بچے کے شیطان آ کر کے چونٹتا ہے، وہ اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے چونٹنے کی وجہ سے، ستانے کی وجہ سے یہ بچہ روتا ہے۔ تو اب سوچو کتنا بڑا یہ دشمن ہے کہ دنیا میں انسان کا بچہ پیدا ہوا، ابھی وہ کچھ جانتا نہیں، نا واقف ہے، اسے کھانے کا پتہ نہیں، پینے کا پتہ نہیں، لیکن یہ شیطان اس وقت بھی اسے ستا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایسے ہی فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شام کے وقت میں اپنے بچوں کو گلیوں میں مت نکلنے دو، چونکہ جنگلات میں شیاطین رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں۔ یہ شیاطین جنات شام کو انسانوں کی بستیوں میں آتے ہیں اور گلیوں میں گھستے ہیں۔ جو انسان کے بچے وہاں مل جاتے ہیں تو یہ انہیں ستاتے ہیں، ان کے اوپر اثر ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو جانتے ہیں یہ کہاں ہمیں ستا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ ہمارا بچہ اب رو رہا ہے، اب چل دیے صاحب اسے چھڑوا دو۔ یہ رویا کیوں؟ کوئی تو ہے ستانے والا، کوئی تو اسے تکلیف پہنچانے والا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ انسان کے بچے کو ستائے۔ تو پیدا ہوتے ہی یہ انسان کا دشمن انسان کو ستانے کے لیے آ گیا، اور جب تک اس کا انسان کا بچپن رہا یہ برابر ستاتا رہا، برابر یہ تکلیف پہنچاتا رہا۔ اب جب یہ انسان بڑا ہو گیا تو بڑا ہو جانے کے بعد بھی یہ بہت کچھ ستاتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے حکم دیا ہے جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ کہہ دو۔
اگر کھانا کھانے والا بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا، اور اگر وہ بسم اللہ کہے بغیر کھانا شروع کرتا ہے تو جہاں انسان کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے وہیں شیطان بھی کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ تو کہتے ہیں صاحب کھانے میں برکت نہیں ہوئی، برکت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن وہ بھی تو کھانے میں شریک ہو گیا، اور اس کا علاج یہ تھا کہ بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرو۔ اب بسم اللہ ہم کہنا نہیں جانتے یا کوشش ہی نہیں کرتے، اب وہ شیطان شریک ہو گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ان میں حضور بھی تھے۔ ایک شخص جو کھانے میں شریک ہوئے وہ بسم اللہ کہنا بھول گئے، لیکن جب کھانا شروع کیا انہوں نے تو ان کے یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں کہی، تو انہوں نے فوراً بیچ میں ہی کہہ دیا بسم اللہ۔ اب ایک لقمہ لڑکتا ہوا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ لقمہ کیوں لڑک رہا تھا؟ تمہارے میں سے کسی نے پہلے بسم اللہ نہیں کہی تھی، اب تم نے یہ بسم اللہ کہی ہے تو شیطان جو تمہارے کھانے میں شریک ہو گیا تھا اس کے ہاتھ سے یہ لقمہ چھوٹ کر کے گر پڑا، اس لیے یہ لڑکتا ہوا تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دشمن، کھانے میں یہ شریک، پینے میں یہ شریک۔ انسان جب پیتا ہے کھڑے ہو کر کے اور ایک گھونٹ میں ہی پی گیا، یعنی 3 دفعے سانس لے کے پانی نہیں پیا، انسان نہیں جانتا کہ تجھے 3 دفعے پانی پینے کے لیے ہمارے نبی کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی تو جانتے ہیں کہ کہاں کہاں اس کے پیچھے شیطان ستانے کے لیے پڑا ہے۔ فرمایا جو کوئی جانور کی طرح کھڑے ہو کر کے پانی پی جاتا ہے اور ایک سانس میں ہی پانی پی گیا تو خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں شیطان اسے ستا نہ دے، یعنی جو ایک دم پانی پیا ہے یہ پانی اس کے گلے میں اٹک سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا پانی پیو تو بسم اللہ کہہ کر کے پیو، اور پھر بیٹھ کر کے پانی پیو۔ ایک دم پانی پینا یہ گویا کہ شیطان کو دعوت دینا ہے کہ ہاں تو بھی ہمیں ستانے کے لیے آ جا۔ اب ہم بھاگے پھر رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، فلاں کے پاس، بیماری کہاں سے آئی اس طرف ہمیں احساس نہیں۔ جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، آج کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں لیٹرنگ، اردو میں اسے کہا جاتا ہے بیت الخلاء، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ ہر انسان اس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جانتے ہو جب تم لیٹرنگ میں بیت الخلاء میں استنجا ہونے کے لیے جا رہے ہو تو یہ شیطان بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا جب بیت الخلاء میں جاؤ تو اس وقت میں ایک دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ تو شیطان کی برائیوں سے ہمیں بچا۔ یہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اور حالانکہ اس دعا کا فائدہ ہمیں دنیائی میں پہنچ رہا ہے، لیکن ہم کبھی اس دعا کو یا تو یاد ہی نہیں کرتے، اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو بیت الخلاء میں لیٹرنگ میں جانے کے وقت میں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ دعا ہم پڑھ لیں۔ بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں جو انسان کو بیت الخلاء میں لگتی ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج ہم کسی دوا سے کریں، اس کا علاج یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں استنجے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو۔ تو کوئی موقع ایسا نہیں چوکتا کہ جہاں یہ انسان کو ستانے کے لیے نہ آ جائے۔ اور فرمایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، مرنے کا وقت آ گیا،
اب بھی یہ ایک مسلمان کے پاس آتا ہے اور آ کر کے اسے ستاتا ہے. ستانا کیسے؟ اسے بہکاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کہاں ہے، تو کس کا ماننے والا. اب ہم نہیں اس کی آواز سن رہے، لیکن جو آخری وقت میں ہے، جس کے مرنے کا وقت ہے، وہ سن رہا ہے شیطان کی آواز. اب یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، تو وہ کہتا ہے تو نے اللہ دیکھا. اب یہاں کر کے انسان گھبرا جاتا ہے، کیونکہ دیکھا تو اللہ کو کسی نے بھی نہیں. اس لیے وہ لوگ جن کا ایمان مضبوط ہے، تو ایمان مضبوط والے کہتے ہیں ہم تو بغیر اللہ کو دیکھے ہی مان رہے، تو جان بچ گئی. اور جو کمزور ایمان والے ہیں تو ایسے وقت میں وہ گھبرا کے جاتے ہیں اور گھبرا کر کے انکار کر دیتے ہیں، نہیں اللہ ہے ہی نہیں. تو پوری زندگی کا سب کام اس نے برباد کر دیا. اس لیے کہ آخری جو وقت ہوتا ہے میت کا، جو آخری وقت ہوتا ہے دنیا سے جانے کا، اسی کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. اس آخری وقت میں اگر کوئی اللہ کے اوپر ایمان رکھ کر کے جا رہا ہے تو بخشش کا سامان ہو گیا، اور اگر کوئی اس کا انکار کر کے جا رہا ہے تو پھر سمجھ لو کہ سب کچھ برباد ہو گیا. تو آپ سوچئے کہ پیدا ہونے کے وقت سے لے کر کے آخر وقت تک، اس وقت تک برابر یہ انسان کو بہکا رہا ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہو جائے، اللہ کا انکار کرنے والا بن جائے، نبی کا رسول کا انکار کرنے والا بن جائے، تو کتنا بڑا یہ دشمن. اس لیے جگہ جگہ کے اوپر کہا گیا اس سے پناہ مانگو، اے اللہ تو اس کی برائی سے ہمیں بچا، اس کی برائی سے اللہ تو ہمیں بچا. لیکن ہم بالکل غفلت میں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دشمن ہے کون. ایک بہت مشہور حدیث آئی ہے، مدینے میں جس وقت کے صدقے کا، زکوٰۃ کا غلہ جمع ہو گیا تو مدینے سے باہر اس کا ڈھیر لگا دیا گیا اور اس کے اوپر ایک پہرے دار چھوڑ دیا گیا. ایک دفعہ نمبر حضرت ابو ہریرہ کا تھا. یہ ابو ہریرہ صحابی کا نام ہے. وہ غلے کا پہرا دے رہے تھے تو رات کے وقت میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنا کپڑا بچھایا اور اس کپڑے کے اوپر اس نے غلہ چڑھانا شروع کر دیا. ابو ہریرہ سمجھ گئے چور آ گیا. تو ابو ہریرہ نے فوراً اسے پکڑ لیا. لیکن یہ چور جو تھا یہ خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا ابو ہریرہ تو مجھے آج چھوڑ دے، آئندہ میں کبھی تیرے اناج کی چوری کرنے نہیں آنے کا. اللہ رسول کا اس نے واسطہ دیا تو ابو ہریرہ نے انہیں چھوڑ دیا. یہ چور چلا گیا. صبح حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے معلوم کیا کہ ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا، جس کا مطلب یہ کہ ابو ہریرہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضور کو معلوم ہو گیا تھا کہ رات چور آیا. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے اللہ کا رسول کا واسطہ دیا تو میں نے چھوڑ دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا، آج پھر آئے گا وہ. تو ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ جس بات کو اللہ کے رسول کہہ دیں تو اس میں تو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، ضرور آئے گا. چنانچہ رات کے وقت میں پھر آیا اور پھر آ کر کے اس نے وہی کام کیا، کپڑا بچھایا اور غلہ آ کر کے چڑھانا شروع کر دیا. ابو ہریرہ نے پھر انہیں پکڑ لیا. پھر اس نے وہی کام کیا، اللہ کا رسول کا واسطہ دیا، خوشامد کی، تو مجھے چھوڑ دے، آئندہ میں نہیں آنے کا. آج بھی ابو ہریرہ نے انہیں چھوڑ دیا. حضور نے صبح پھر معلوم کیا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے خوشامدیں کی، معافی مانگنے لگا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج تیسرے دن بھی وہ آئے گا. وہ تیسرے دن پھر آیا. آج ابو ہریرہ نے کہا آج تیرا تیسرا دن ہو گیا ہے، میں اب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، تجھے پکڑ کر کے میں ضرور نبی کی رسول کی خدمت میں لے جاؤں گا. تو نے حد کر دی ہے، 2 دن مجھے چھوڑتے ہوئے ہو گئے. لیکن یہ چور کہنے لگا ابو ہریرہ میں تجھے ایک خاص بات بتلاتا ہوں، تو
تو اس خاص بات کو اوپر میری یقین کر لے اور وہ تیرے کام آئے گی۔ کہ اچھا بتلا۔ اس آنے والے چور نے کہا کہ جب تو رات کو سویا کرے تو دیکھو قرآن پاک میں کہ آیت آئی ہے جسے آیت الکرسی کہیں، بہت سے لوگ اسے یاد بھی کر لیتے ہیں، اور یاد کر لیا جائے تو بڑی برکت والی یہ دعائیں ہیں۔ تو چور کہنے لگا اگر تو رات کو اس دعا کو پڑھ لیا کرے گا تو کبھی شیطان تمہارے گھر میں نہیں گھسے گا، اور اگر رات کو سوتے وقت دروازہ بند کرنے کے وقت میں تم اسے پڑھ لیا کرو تو کبھی بھی چور بھی تمہارے گھر میں نہیں آنے کا۔ کہ وہ کون سی ہے؟ تو اس آنے والے چور نے یہ آیتیں بتائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صبح گئے، حضور نے معلوم کیا ہر رات کیا ہوا۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا اللہ کے رسول آیا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا تھا، وہ خوشامد کرنے لگا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک کام کی بات بتلا رہا ہوں، اگر تم اس کام کی بات کو یاد کر لو گے تو تمہیں شیطان کبھی ستانے کا نہیں۔ اور اس نے پھر مجھے یہ آیتیں بتلائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو ابو ہریرہ یہ کون تھا؟ یہ چور کی شکل میں شیطان آیا تھا، اور شیطان سچ تو نہیں بولتا لیکن تمہارے سے تو یہ سچ ہی بول گیا، یعنی جو آیتیں اس نے تمہیں بتلا دی ہیں وہ بالکل صحیح کہہ گیا ہے۔ رات کو جو کوئی انہیں پڑھ کر کے لیٹ جائے تو رات میں شیطان کوئی اثر نہیں کرنے کا، اور گھر کا دروازہ بند کرنے کے وقت میں اگر پڑھ لیا کرو تو کبھی چور بھی تمہارے گھر میں نہیں آنے کے۔ حضور نے چونکہ اس کی تائید کر دی تو لہذا بات صحیح بن گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہم لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہماری فصل میں ہم اناج اٹھا رہے تھے تو بڑی برکت ہوئی، اور پھر کبھی کہیں گے تھا تو غلہ بہت، کھیت میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ بہت پیدا ہوگی لیکن پیدا بہت کم ہوئی، یہ کہاں چلی گئی ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہمارے نبی ہمارے رسول بتلا رہے ہیں تمہاری اس پیداوار میں شیطان شریک ہو گیا، وہ لے گیا اس میں سے اپنا حصہ نکال کر کے۔ اگر تم اس سے بچنے کی پناہ مانگ لیتے، اس سے حفاظت کی پناہ مانگ لیتے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑتا۔ یہ جگہ جگہ اللہ کے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں دیکھو بچو اس سے، بچو اس سے، یہ بہت بڑا تمہارا دشمن ہے۔ اور یہ تو حال ہے اس کا دنیا میں، آخرت میں قرآن پاک جگہ جگہ بیان کر رہا ہے کہ یہ شیطان کی جماعت ہم میں بھی ہیں۔ کون ہیں؟ جو شیطان کے بتلائے ہوئے کام کر رہے ہیں وہ شیطان کی جماعت میں آ گئے، اور سب سے بڑے تو شیطان کے ساتھی وہ لوگ ہیں جو اللہ ہی سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے وہ لوگ بھی ہیں جو ان کاموں کو کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ اور اللہ کا نبی اللہ کا رسول ناراض ہے، تو وہ بھی شیطان کی جماعت کے آدمی ہو گئے۔ قیامت کے دن ادھر تو شیطان کی جماعت اور شیطان کی جماعت کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور ادھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو کہ صرف اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی جماعت کے آدمی۔ تو اس وقت میں اللہ شیطان سے سوال کرے گا، یہ قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔ پوچھا جائے گا یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، انہوں نے تمہاری بات مانی، اب ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو۔ کیونکہ دنیا میں کوئی کسی کا ساتھی ہوتا ہے، کسی کا دوست ہوتا ہے تو اسی لیے تو ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر میری مدد کرے گا۔ تو تمہارے شیطان نے انہیں اپنا دوست بنایا، یہ سب تمہارے دوست کھڑے ہیں، اب آج انہیں بچاؤ دوزخ سے۔ تو شیطان کیا جواب دے گا؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، یہ قرآن پاک کی آیت۔ شیطان کہے گا اے اللہ انہوں نے میرا نہیں کہا مانا، تمہارا بھی اعلان تھا، تم بھی ان لوگوں سے وعدے کر رہے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں جنت میں پہنچائیں گے، ہم تمہاری بخشش کریں گے، اور میں بھی انہیں بہکا رہا تھا۔ انہوں نے تمہاری بات کو تو جھوٹا مانا اور میری بات کو انہوں نے سچا مانا۔
تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور ان کا خود ہے کہ انہوں نے تمہارے اوپر یقین نہیں کیا اور میرے اوپر یقین نہیں کیا۔ تو اس وقت میں جب سارا عالم سامنے ہوگا، ان اپنے سارے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دے گا اور صاف کہہ دے گا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، قصور ان کا ہے۔ تو خیر یہ مختصر سی باتیں میں نے بتلائی ہیں کہ دیکھو قرآن پاک برابر کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور ایک اور اس کا ساتھی ہے، وہ ہے ہمارے اندر بیٹھا، اسے کہتے ہیں نفس۔ یہ اندر جو ہیں دو طرح کے نفس ہیں، ایک تو وہ ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف، بھلائی کی طرف لاتا ہے، وہ تو انسان کا ہمدرد ہے۔ ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لاتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی بنتا ہے۔ جو کوئی شیطان کے چکر میں نہ آیا تو اب وہ نفس اسے بہکاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جب کوئی بندہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو گناہ کی طرف بڑھنے کے لیے اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، رہا کر لے، کون سا اللہ دیکھ رہا ہے یا کون سا کسی نے دیکھ لیا، تو یہ کون ہے؟ یہ اندر کا جو شیطان ہے، اس کے اندر کا جو نفس ہے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس امارہ، یہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اور ایک پھر دوسری آواز آتی ہے، وہ آواز یہ ہوتی ہے ارے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آواز دوسرے نفس کی ہے۔ اب اگر انسان اپنے کو بچا جاتا ہے تو سمجھو نفس امارہ جو کہ شیطان کا ساتھی تھا، اس سے اس نے بچا لیا اپنے کو، اور وہ اس کا ساتھی ہو گیا جو کہ اسے بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، اور نہیں تو اس کے بہکائی میں آ گیا۔ یہ نفس ہے، جو نفس جو انسان کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکی کی طرف چلتے ہیں، یہ ان کی مدد کرتا ہے اور شیطان کے مکاریوں سے یہ بچاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ نفس امارہ سے بھی پناہ مانگو، اے اللہ تو اس کی برائیوں سے ہمیں بچا، اور اس شیطان سے بھی پناہ مانگو، اے اللہ تو اس کی برائیوں سے، دنیاوی تکلیفیں اور آخرت کی مصیبتوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ سکھا رہے ہیں ہمارے نبی۔ اور خود ایک انسان کا دشمن انسان بھی ہے، انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں نہیں، خود یہ انسان انبیاء کا دشمن ہوا، نبیوں کا دشمن ہوا، نبیوں کے اوپر جھوٹے سچے بہتان انسانوں نے لگائے، اتنے بہتان لگائے کہ اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ مصیبت میں پھنس جاتے۔ یہ انسان، یہ بھی شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان سے بھی پناہ مانگو۔ قرآن پاک کی یہ صورت کہہ رہی ہے کہ دیکھو انسان سے بھی پناہ مانگو، یہ انسان بھی تمہیں بہکانے والے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر ایک اچھے کام کی طرف جا رہے ہیں اور تمہارا دوست تمہیں کھینچ کر کے دوسرے کام کی طرف لے چلا تو یہ تمہارا دوست نہیں، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور بعض دفعے یہ انسان بڑے بہتان انبیاء کے اوپر بھی لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہیں، اور جو حضور کے نکاح میں عورت آ گئی وہ پوری امت کی ماں بن جاتی ہیں، یعنی ہماری تمہاری ماں ہیں۔ اسی لیے نبی اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور بیوی اس کی زندہ رہتی ہے تو نبی کے نکاح میں آئی ہوئی عورت سے کسی امتی کو نکاح کرنا جائز نہیں، اس کا درجہ ماں کا درجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ ہماری ماں ہیں، پاک دامن ہیں۔ ایک دفعہ ایک جہاد میں تھے، حضرت عائشہ بھی ساتھ تھیں، اور حضرت عائشہ چونکہ حضور کے نکاح میں کنواری آئیں، بقیہ عورتوں سب بیوائی تھیں، وجود بھی ذرا ہلکا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، قافلہ ٹھہرا، آخری سی رات کا حصہ آیا تو حضرت عائشہ انسانی ضرورت پورا کرنے کے لیے، یعنی پیشاب استنجے کے لیے اونٹ کے ہودج سے اتر کر کے چلی گئیں، اور ادھر حضور نے اعلان کر دیا قافلے کو چلنے کا، اٹھو۔
کسی کی نگاہ میں یہ بات نہ آئی کہ حضرت عائشہ جس اونٹ کے اوپر تھیں اور جس اونٹ کے اوپر بیٹھی تھی اس میں تو حضرت عائشہ ہے ہی نہیں، وہ تو جنگل میں کو نکل گئی تھی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ یہ قافلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی دنیا میں جینے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ چنانچہ جب قافلہ چلتا تھا تو پیچھے ایک آدمی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ پیچھے کچھ سامان تو نہیں رہ گیا، یا کہیں ایسا تو نہیں کوئی بھولا ہوا انسان رہ گیا ہو۔ قافلہ آگے چلا گیا۔ یہ شخص جو اس کام کے لیے چھوڑے گئے تھے یہ آئے۔ ادھر حضرت عائشہ اپنی ضرورت پوری کر کے آئیں تو دیکھا قافلہ تو جا چکا۔ سوچا اب کیا کروں؟ ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے جب نہیں پائیں گے ہودج میں تو یہیں ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کپڑے میں لپٹ کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ یہ تلاش کرنے والا ڈھونڈے گم ہوئے سامان کو دیکھنے والے صاحب جب آئے تو دیکھا ارے یہ تو عائشہ بیٹھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ کھڑا کر دیا اور پیٹھ پھیر کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی۔ قصہ تو اتنا پیش آیا، لیکن یہ جو انسانوں کے دشمن ہیں یہ نبیوں کے بھی دشمن ہوئے۔ نبیوں کے جو دشمن ہیں ایک تو وہ تھے کفار، ایک منافق جو زبان سے تو کلمے پڑھتے تھے اور دل سے نفرت لے رہے تھے۔ ان منافقوں کو تو ایک بات ہاتھ آ گئی، آ کر کے اڑا دیا۔ دیکھا عائشہ کا تعلق کس آدمی سے تھا، اتنا اڑایا کہ بھولے بھالے مسلمان بھی اس بہکائی میں آ گئے۔ اسی لیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کوئی خبر اگر تمہارے پاس آئے تو دیکھو اس کی جانچ کر لو یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ سنا بس اسے ہی کہنا شروع کر دیا، اس سے بھی آدمی گناہ کماتا ہے۔ یہ چرچا ہو گیا اور حضرت عائشہ کو کچھ معلوم نہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزر گیا اسی حال میں۔ جب یہ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ اور جانتے ہو کہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو بکر نے اس زمانے میں حضور کا ساتھ دیا ہے جب کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا، پہلے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت عائشہ جو ہیں یہ وہ ان عورتوں میں سے ہیں جنہیں جبریل امین نے بتلایا تھا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی ہیں، تب یہ حضور کے نکاح میں آئی تھیں۔ ان نالائقوں نے یہ خبر اڑا دی۔ حضرت عائشہ کو کتنا غم ہونا تھا۔ آخر چند دنوں کے بعد قرآن پاک میں پوری سورت اتری جسے سورہ نور کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عائشہ کی اللہ نے صفائی دی اور صاف طور سے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ بہتان باندھ رہے ہیں انہیں اس بہتان کی سزا ملے گی۔ گویا کہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی اللہ نے بیان کر دی۔ اب ذرا سوچو جو ایسی پاک دامن عورت کے اوپر بھی جھوٹا بہتان باندھ سکتے ہیں، اگر وہی کا دروازہ کھلا ہوا نہ ہوتا تو کون عائشہ کی صفائی دیتا اور کون یقین کرتا؟ آج کے زمانے میں بھی ذرا میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں جو ایک جماعت ہے نا جنہیں ہم شیعہ لوگ کہتے ہیں، یہ نالائق حضرت عائشہ کی برائی کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی اللہ قرآن پاک میں بیان کر چکا، اور جس کی پاک دامنی قرآن پاک بیان کرے اس کی پاک دامنی میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے صاف فتویٰ ہے مفتی حضرات کا کہ اگر کوئی حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا ایمان گیا، کیونکہ اللہ اسے پاک دامن قرار دے رہا ہے اور یہ ان کے اوپر شبہ کر رہا ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بتاؤ انہوں نے نبیوں کی نہیں بخشا، تو یہ انسان بھی انسان کے دشمن ہیں، یہ بھی ستانے والے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے نفس اور شیطان اور وہ انسان جو کہ تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرے، پناہ مانگا کرو، اے اللہ تو ان کی برائیوں سے تو ہمیں بچا، اے اللہ تو ان کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ لیکن ہم بہت غافل ہیں، ہم جان ہی نہیں رہے ہمارا دشمن کون ہے، تو اس دشمن سے بچو۔ اور فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو یہ شیطان تمہارے پاس آئے گا، آ کر کے تمہیں کہے گا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تم کیا کہو گے؟ اللہ نے۔
پھر ہوتے ہوتے وہ کہے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ اس بات کے اوپر آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ دعا ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو شیطان سے پناہ مانگو، شیطان اب تمہارے ایمان کو نوچنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جب یہ سوچو گے کہ ارے بھائی اللہ جب ہے تو اسے بھی تو کسی نے پیدا کرائی ہوگا، حالانکہ لم یلد ولم یولد، قرآن کہتا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور یہ شیطان جب تمہیں ڈال رہا ہے اس وسوسے میں تو تمہارے ایمان کو نوچنا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے اس کے خطرے ہیں جو بہت ساری حدیثوں میں آئے ہیں۔ اللہ اس کے شر سے، اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔